اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا تھا اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ شوق لگا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کو بنا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، آدم کو بھیجا، انسانیت ترقی پذیر ہوئی، مقصد کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کو بنا لیا۔ اس بات کے دو رخ ہیں، ایک یہ کہ کائنات میں موجود اشیاء اور انسان مجھے پہچانے لگے، دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ میری صفات کا ان کے ذریعے سے اظہار ہو۔ یعنی رب کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، یہ صفت اس کائنات میں موجود کسی نوع کے ذریعے سے ظاہر ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو منتخب کیا کہ میری صفات کا اظہار ان کے ذریعے سے ہو۔ اب رہا یہ پہلو کہ یہ انسان اس کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے انبیاء بھیجے تاکہ وہ اس کے بارے میں مخلوق کے خدا کو، انسانیت کو، انسانوں کو اس کی تعلیم دیں اور اس کا علم ہو تاکہ وہ اس سے محبت کریں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا دوسرا پہلو جو میں نے جیسا پہلے بیان کیا ہے کہ اس کی صفات کا اظہار ان انسانوں کے ذریعے سے ہو جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ رحیم ہے تو اس کے لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، تم رحم کرو لوگوں پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی رحم کرنا خدا کی صفت ہے، اس کا اظہار بنی نوع انسان سے ہو۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب کا اظہار انسانوں کے ذریعے سے ہو تاکہ پتہ چلے وہ ہمارا معبود، وہ ہمارا خدا کس قدر عظیم الشان ہے اور کن کن صفات کا حامل ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے، جب خدائی صفات کا اظہار انسانوں کے ذریعے سے ہوگا تو کیا شرک تو لازم نہیں آ جائے گا؟ کیا اس پر شرک کا فتویٰ تو نہیں لگے گا؟ دیکھیے، اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدائی صفات کا اظہار ایک انسان کے ذریعے سے ہوگا تو ان میں فرق کرنا تو ضروری ہے۔ اگر فرق نہیں کریں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن رکھنی چاہیے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا تھا۔ اگر وہ اس کائنات کو نہ پیدا کرتا تو پھر بھی وہ خدا ہی رہتا۔ جب کوئی چیز نہیں تھی وہ خدا تھا، جب کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا، تو اس کی صفات جو اس کی ذات کا ساتھ منسلک ہے وہ تو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ انہوں نے رہنا تھا، چاہے کائنات ہوتی یا نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیمی، دائمی، ابدی اور اس کی اپنی ذاتی ہیں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے
انسان میں پیدا کی ہیں وہ اس کی عطا کردہ ہے، حادث ہیں یعنی بعد میں ملی ہیں، انسان کی پیدائش کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے نوازا۔ بنیادی فرق یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات ذاتی ابدی قدیمی ہیں اور انسان کی عطائی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس کی ذات کے ساتھ قائم رہیں گی، جبکہ انسان کی صفات ایک محدود وقت تک اس کی زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ جب اس کی زندگی ختم ہوگی وہ صفات بھی ختم ہو جائے گی، ان کا اظہار بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان میں موجود صفات جو کہ دراصل خدا تعالیٰ کی صفات ہیں اور جو انسان کو ودیت کی گئی ہیں، ان کی وجہ سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ ایک چیز کو بیان کر کے میں اس کے بارے میں بیان نہیں کروں گا، صرف مختصر طور پر میں نے یہ چیز بتا دی ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات قدیمی، ذاتی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی ذات سے منسلک رہنے والی ہے، لیکن انسان کی صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وصیت کی ہے، جب تک وہ چاہے گا وہ ان میں صفات موجود رہیں گی، جب وہ نہیں چاہے گا وہ ختم ہو جائیں گی، یا انسان کی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جب تک وہ اس کائنات میں اس دنیا میں موجود ہے یہ صفات اس سے منسلک رہے گی، اور جب اس جہان فانی سے چلا جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی عطا کو ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، عطا کبھی بھی ذات سے مطابقت نہیں رکھ سکتی، اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جب انسان سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اس کی صفات کا پرتو ہوتی ہیں، اس کی صفات کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہیں، انسان کی اپنی ذاتی صفات نہیں ہوتی ہیں بلکہ عطائی ہی صفات ہوتی ہیں۔ اور یہ دنیا میں یہ رنگ و بو، یہ مختلف چیزوں کا مختلف طرح سے اظہار ہونا، ان کا واقع ہونا، یہ اس کی مختلف صفات ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان نرم دل ہوتا ہے، کوئی رحم کرنے والا ہوتا ہے، کوئی معاف کرنے والا ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، یہ سب صفات اس کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس نے آدمی کو عطا کی ہوئی ہیں۔ میں اس پر اور بھی کچھ تھوڑا سا بیان کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس میں سے کسی فرقے کا کوئی تعلق نکلتا ہو، کیونکہ ہم نے فرقوں میں نہیں جانا، ہم نے اکائی پیدا کرنی ہے اور مسائل کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ ہم ایک ہو سکیں اور دین کی سمجھ بھی حاصل ہو جائے اور تفرقہ بھی نہ پڑے۔ معزز سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، خدا حافظ۔ ہوگی بند کہ نہیں؟